السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جیسے کہ تھمبنیل سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے، کہ میں اپنا گھر، بزنس اور آفس کیسے مینیج کرتی ہوں۔ آپ بھی اگر ہاؤس وائف ہے یا ورکنگ وومن ہے تو یہ ولاگ آپ کے لیے ہے، یا اگر چھوٹا موٹا بزنس بھی کرتی ہیں، ساتھ میں جاب بھی کرتی ہیں، گھر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو آپ لوگوں کو آئیڈیا مل جائے گا۔ ویسے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ میری لائف میں میرا گھر، میرا بزنس اور میرا آفس تینوں چیزیں ہی بیلنس رہیں۔ میں اپنے بچوں کو بھی ٹائم دوں، گھر میں بھی ٹائم دوں، اور سب سے زیادہ جو میرا فوکس آج کل ہے وہ اپنے بزنس پہ ہے، کیونکہ بزنس بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے کسٹمرز کا ٹرسٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ٹرسٹ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ کے اچھے کام سے۔ کوالٹی کام کی بیسٹ ہونی چاہیے، کوانٹٹی بے شک کم ہو، اور میری یہی کوشش ہے کہ اگر میں کسی کا آرڈر لے لوں تو میں اس کو دل سے، محنت سے پورا کرتی ہوں، تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی مجھے آرڈر دے سکے، اور اسی طرح ہی میرا بزنس انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ تو میں صبح اٹھی، میں نے سارے کام کیے، اور یہ میں تیار ہو کے اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کے نکل پڑی۔ مجھے کچھ آرڈرز لینے تھے، ایک تو اتنی گرمی ہے اور مجھے آٹو میں جانا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن آج مجھے کسی آفیشیل ٹریننگ پہ بھی جانا تھا۔ ایکچولی میرا بیٹا جو ہے وہ گھر پہ ہوتا ہے، لیکن آج کل ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے مجھے ہر جگہ اس بچے کو اپنے ساتھ ہی لے جانا پڑتا ہے۔ میرا بڑا بیٹا تو الحمدللہ اسکول میں ہے، لیکن یہ چھوٹے کا ایشو ہے۔ اللہ اللہ کر کے اس کا بھی انشاءاللہ اسکول سٹارٹ ہو جائے تو پھر میں ریلیکس ہو جاؤں گی پورے طریقے سے۔ میں سب سے پہلے آفیشیل ٹریننگ میں آئی، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، یہاں سے بھی میں سیلری لیتی ہوں، تو مجھے اپنے آفس کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے تاکہ میں اپنی تنخواہ حلال کر سکوں۔ لیکن ویسے بہت سارے لوگ ہیں جو آفسز نہیں جاتے اور صرف جو ہے سیلریز لیتے، لیکن میں ان لوگوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آفس جاؤں، آفس کا کام بھی کروں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے بزنس کو بھی ٹائم دوں، اور اپنا رزق حلال اپنے بچوں کو کھلا سکوں۔ ٹریننگ سے واپسی پر میں چلی گئی اپنی بہن کے گھر، کیونکہ سب یہی تھے۔ میری بہن نے کہا تم بھی آ جاؤ، آج میرے ساتھ لنچ کر لو۔ تو میرا جو بڑا بیٹا ہے اسے میں نے اپنی سسٹر کے گھر ہی بلوا لیا تھا، اور یہاں پہ ہم خوب میں کچھ تھوڑے طریقے سے فریش ہو گئی تھی، کیونکہ آفس، گھر، کام، بزنس تو میں کافی، میرا مائنڈ بالکل بھی فریش نہیں تھا۔ یہاں کے اپنوں سے مل کے تھوڑا گپ شپ کر کے میں بہت زیادہ ریلیکس ہو گئی آج۔ اچھا، یہ ولاگ جو ہے نا، یہ میرے عید سے پہلے کا ہے، لیکن میں آج اس کو ایڈیٹنگ کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں میری طبیعت کو کیا ہو گیا ہے۔ ایکچولی نا مجھے 3 مہینے پہلے مجھے تھائرائڈ ڈائگنوز ہوا۔ تو تھائرائڈ جس کو ہے، تو ان کے سمٹمز تو سب کو پتہ ہوں گے نا، کہ آپ کو تھکاوٹ رہتی ہے، کوئی کام کرنے کا بالکل بھی من نہیں کرتا، اور آپ کا جو ویٹ ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہ ایشوز بہت سارے تھے، تو مجھ سے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ایکچولی میں اپنے بزنس پہ بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ تو میں نے کروا لیا اپنا ٹیسٹ، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، مجھے تھائرائڈ تھا۔ پھر عید پہ اتنی مصروفیات تھی، مہمان تھے، کیونکہ بقرعید پہ تو سب کے گھر مہمان ہوتے ہیں، تو مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا ایڈیٹنگ کا۔ تو آج میں نے سوچا کہ مجھے ہر حال میں انشاءاللہ ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے۔ عید سے پہلے کی میری ایک اور بھی ویڈیو ہے، وہ بھی مجھے ایڈیٹنگ کرنی ہے۔ ایکچولی میں نے اپنا ڈائی کروایا تھا، نینو پلاسٹی وغیرہ کروائی تھی، تو کوئٹہ کے پارلر سے بہت ہی اچھا تھا، تو مجھے اس کا بھی ولاگ انشاءاللہ میں کل یا آج ہی اپلوڈ ایک ساتھ ہی کر لوں گی، کیونکہ کل مجھے انشاءاللہ پھر سے نیا ولاگ بنانا ہے۔ تو بہن کے گھر پورا دن میں نے اسپینڈ کیا، کافی مزہ آیا۔ اس نے میرے لیے بیف بریانی بنائی تھی، بہت ہی مزے کی۔ کوئٹہ میں سب کو پتہ ہے کہ گیس کا ایشو ہے، تو لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ شام کی چائے میں نے کہا چلو میں الیکٹرک چولہے پہ بنا لیتی ہوں، وہ میں نے بنائی۔ اس کے بعد میں باہر آئی، بچے یہاں پہ کھیل رہے تھے لان میں، بہت ہی اچھا موسم تھا۔ تو میرا ان لیڈیز کے لیے ہے آج کا ولاگ جو اپنا گھر بھی جو ہے چلاتی ہیں، بزنس بھی کرتی ہیں، اور جاب بھی کرتی ہیں۔ ویسے جاب والی کافی کم ہوں گی، آج کل جو ہاؤس وائفس ہیں نا، ان سب نے بزنس بھی سٹارٹ کیا ہے۔ تو ہماری لائف ٹف تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں تو محنت تو کرنی ہے، کیونکہ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے نا، تو ہمارا کام آگے کبھی بھی نہیں جائے گا۔ کیونکہ اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمیں محنت سے ملتی ہیں، اور ہماری قسمت تو ہے ہی ایسی کہ ہمیں بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے دنیا میں، یا زیادہ ہوں گے، کہ جو اپنے منہ میں نہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اسپیشلی میں اپنا بتاؤں نا، میری لک ایسی ہے نا کہ میں جب تک محنت نہ کروں نا، مجھے کچھ نہیں ملتا۔ مطلب میری جو لک ہے نا، اس میں اسٹرگل لکھا ہوا ہے۔
تو یہ شام کو میرے ہسبینڈ ہمیں لینے آ گئے تھے، پھر میں بچوں کے ساتھ چلی گئی، روانہ ہو گئی گھر۔ بچے بھی کافی تھک گئے، تو یہ دیکھیں جی میرا بڑا بیٹا تو سو گیا تھا، میں اس کا کوئی ڈریس بھی نہیں اٹھایا، اور یہ شام تک ہی یونیفارم میں تھا۔ اس کے بعد جی یہ میں نے کچھ کسٹمر کے ڈریسز ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ لیں، ایمبرائڈری یہ مجھے ان کو دینے تھے، یہ بہت ہی پیارے بنے تھے، اور میں نے ساتھ میں چائے پی، اپنی چائے انجوائے کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، تو میرے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، شیئر کرے، تاکہ مجھے موٹیویشن ملے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔